نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز معزز اور محترم علماء کرام، اور عزیز طلباء، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آج جامعہ عربیہ سراج العلوم راجو نگر مندولی دہلی کے طلباء کی جو ایک انجمن ہے، انجمن تہذیب البیان، آج اس کا افتتاحی پروگرام ہوا۔ آج اس انجمن کا آغاز ہوا۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ اس میں چند بچوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اردو اور عربی زبان میں تقریریں پیش کی ہیں، جس سے بخوبی یہ اندازہ ہوا کہ اتنے کم وقت میں ہمارے بچوں نے قابل قدر محنت کی ہے اور اپنا خوبصورت، کامیاب اور اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ اس تعلق سے آپ طلبہ عزیز بھی قابل مبارکباد ہیں، اور انجمن تہذیب البیان کے جو نگراں ہیں مفتی محمد عادل امام صاحب قاسمی، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جامعہ کے جتنے اساتذہ ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ انجمن کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے جو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ در حقیقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہ قدم رجلان من المشرق، کہ دو آدمی مشرق سے تشریف آئے فخطبا، پھر انہوں نے خطبہ دیا یعنی تقریر کی، تو لوگ ان کے بیان سے حیران ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان یہ جادو ہے، گویا کہ بیان جادو جیسا اثر رکھتی ہے، جادو کی تاثیر بیان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ، یعنی اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر کسی تک دینی احکامات پہنچانا چاہتے ہیں، اسلامی پیغامات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، دینی تعلیمات سے اس کو یعنی آشنا کرنا چاہتے ہیں، تو
تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو زبان کا استعمال کرنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان کے سامنے اپنی بات کو رکھیں گے، اپنے مافی ضمیر کو ادا کریں گے۔ تو جس قدر آپ کی زبان مؤثر ہوگی، شیریں ہوگی، اچھی ہوگی، آپ کو سمجھانے کا انداز اچھا ہوگا، نرالا ہوگا، تو اتنی ہی اچھی ترجمانی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی، دین کی، شریعت کی، مذہب کی اصلاحی گفتگو، یہ ساری چیزیں آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ کر سکیں گے، اور پھر عوام کو آپ کی تقریر سے، آپ کے بیان سے، آپ کی زبان سے فائدہ ہوگا، اور اس کے ذہن کے اندر اور عوام کے ذہن و دماغ کے اندر بات بیٹھے گی، بیٹھ جائے گی۔ تو جب تک انسان اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے، اس کو مہارت نہیں ہوتی ہے، اس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو پھر اپنی بات کو وہ خوبصورت انداز میں اور اچھے انداز میں، بہترین طریقے سے عوام کے سامنے، ملت کے سامنے آدمی نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے مدارس کے اندر خاص طور پر طلبہ کے لیے انجمن کا اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اور پورے سال طلبہ کو تقریر کی، خطابت کی اور بیان کی مشق کرائی جاتی ہے پورے سال، اور مدارس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ ایک نظام کیا ہے کہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد انجمنیں ہوا کرتی ہیں عشاء تک، اور اس انجمن میں طلبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نعت پاک پیش فرماتے ہیں، اسی طرح سے تقریریں اپنے ساتھیوں کے سامنے وہ کرتے ہیں، اور بہت ساری معلومات، بہت ساری اسلامی معلومات وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے، طلباء کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک دینی مدارس کا ایک زمانے سے ایک نظام چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جو طالب علم اس طرح کی انجمن میں حصہ لیتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، اور جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، موجود رہتا ہے، اور اس میں حصہ لیتا ہے، یقین جانیے کہ وہ طالب علم اس اعتبار سے کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اس میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تقریر کے لیے اور بیان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے دل کے اندر سے ڈر اور خوف کا ختم ہونا۔ ڈر اور خوف کا ختم ہونا۔ جب تک آپ کے دل کے اندر سے ڈر اور خوف ختم نہیں ہوگا، آپ اپنی بات اچھے انداز میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر بات یاد